رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج اور اس کے ضرورت مند ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جو بے نیاز ہے اور قابل تعریف بھی ہے اور تعریف کی مستحق ہے۔ عام طور پر یہ وہ آیت ہے جسے سرسری طور پر ہم پڑھ کر گزر جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً اللہ کی ذات رب العالمین ہے، جیسا کہ اس سے پچھلے ہفتوں میں ہم نے تفصیل سے یہ بات سمجھی کہ پورے کائنات کی تمام چیزوں کی ضرورتوں کو ہر طرح سے ہر وقت فراہم کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن یہ جاننے، اس پر ایمان و یقین رکھنے کے باوجود اس کے تئیں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس ایمان کے کیا تقاضے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں کیا تبدیلیاں آنی چاہیے، ہم لوگوں کو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نے قرآن کریم کی اس آیت کا جائزہ لیا تو اور تلاش کیا کہ کیا قرآن کریم میں اس مفہوم کی کوئی اور چیز ملتی ہے، تو ہماری نظر قرآن کریم کے ایک لفظ پر پڑی جو لفظ الصمد ہے۔ جب ہم قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں تو وہاں پر قل هو اللہ احد کے بعد اللہ الصمد پڑھتے ہیں، اور عام طور پر اللہ الصمد کا ترجمہ کرتے ہیں وہ اللہ بے نیاز۔ لیکن جب ہم تفصیلی طور پر عربی زبان اور عربی لغت میں جاتے ہیں تو اللہ کے صمد ہونے کا، اس کی صمدیت کا جو مفہوم اور تقاضا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور تمام کائنات کی سب سے عظیم حقیقت کو آشکارا کرتی ہے۔ اس کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بلکہ الصمد جو سورہ اخلاص کا ایک لفظ ہے، وہ سورہ اخلاص جسے ثلث قرآن یعنی اکیلے ایک تہائی قرآن کا رتبہ اور درجہ دیا گیا، اس کے اندر صرف اس لفظ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو الصمد کے معنی ہوتے ہیں وہ ذات جو کبھی بھی کسی بھی حال میں ضرورت مند اور محتاج نہیں رہی، لیکن اسی وقت وہ ذات تمام کائنات کی تمام مخلوقات کی مرکز و محور رہی، یعنی وہ ذات جو خود تو کسی کی محتاج نہیں، لیکن کائنات کی تمام ذاتیں، تمام مخلوقات کی تمام اکائیاں ہر لمحے اس کی محتاج اور اس کی ضرورت مند رہی۔ تو صمد کے معنی وہ ذات ہے جو خود تو بالکل بے نیاز ہے، کسی کی ذرہ برابر اسے ضرورت اور حاجت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو معنی جڑا ہوا ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں ہر وقت اس کی محتاج اور اس کے احسان کے بغیر اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی گزار نہیں سکتے۔ اور یہ آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 اسی معنی کی وضاحت کرتی ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم سب کے سب اللہ کے محتاج، اللہ کی ضرورت کے آگے ہر وقت جھکے ہوئے ہو، اور جہاں تک اللہ کی ذات ہے تو واللہ هو الغنی، تو اللہ تبارک و تعالی غنی ہے۔ اور غنی کے معنی عام طور پر ہم لوگ اس ذات کے لیتے ہیں جو اس حیثیت میں ہو کہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے، خود اسے دوسرے کی ضرورت نہ ہو، اور عمومی طور پر مالدار یا رئیس سے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن غنی کا مطلب ہوتا ہے جو خود کسی کی ذرہ برابر ضرورت کا نہ سزاوار ہو اور نہ اس کی ضرورت ہو، لیکن دوسری تمام ذاتیں ہر وقت اس کے تئیں اپنے آپ کو جڑا ہوا اور اس کی ضرورتوں سے جڑا ہوا محسوس کریں۔
تو یہاں پر واللہ هو الغنی کے ساتھ فوراً ایک لفظ جڑا ہوا ہے الحمید، اور وہ ذات قابل تعریف اور تعریف کی اصل مستحق ہے، اور یہی وہ لفظ ہے الحمید جو ہم کو اور آپ کو گزشتہ کئی ہفتوں میں سورہ فاتحہ یا لفظ الحمد سے جوڑتی ہے۔ جب ہم نے الحمدللہ رب العالمین کہا، تمام تعریفیں اس ذات واحد اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کا رب ہے۔ تو اب یہاں پر الحمید جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے واللہ هو الغنی، الحمید کے اندر اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جتنی بھی نعمتیں آئی ہیں، جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ مستحق میں ہمارے لیے تیار کیے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، جتنی بھی نعمتوں اور حاجتوں کے ہم ضرورت مند ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں۔ لہذا ہم اور آپ اسی کے شکر کو ادا کریں گے، اسی کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ جو کچھ اس نے دیا اس پر بھی اسی کا شکر، اور جو کچھ آگے ملنے والی ہے وہ بھی اسی شکر پر منتج، یعنی اگر ہم نے شکر زیادہ ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازنے میں اضافہ فرمائیں گے، اور اسی لیے صاف صاف اعلان کیا گیا لئن شکرتم، اگر تم نے شکر ادا کیا لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم تمہیں مزید نوازیں گے، مزید عطا کریں گے، نعمتوں سے، رحمتوں سے، لطف و عنایت سے، برائیوں کو دور کر کے، حاجتوں کو پورا کر کے، بیماریوں کو ٹال کر کے، مختلف آفات سے بچا کر وغیرہ وغیرہ۔ اب ان آیتوں سے یہ چیز واضح ہوئی کہ اکیلی اللہ کی ذات ہے جسے کسی کی ضرورت نہیں، بقیہ تمام کے تمام مخلوقات خواہ وہ اپنی دنیاوی حیثیت میں کہیں بھی ہوں، مال و دولت کے اعتبار سے، اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے، اپنے سماجی معاشی اور علمی حیثیت کے اعتبار سے، کسی بھی مقام پر وہ فائز ہوں، لیکن وہ محتاج ہیں، وہ ضرورت مند ہیں، اور ان کی اس محتاجی کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ان کی ضرورتوں کو پورے کرنے والی ذات اکیلے اللہ کی ہے۔ لہذا ہم کو اور آپ کو اپنی ان ضرورتوں کو پانے کے لیے، اپنی محتاجی کو دور کرنے کے لیے اس رب کائنات کے نظام کو تلاش کرنا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمومی نظام یہ ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کیا کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، صاف صاف کہہ دیا کہ تم دنیا میں جا رہے ہو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ہدایتیں آئیں گی، اور جو ان ہدایتوں کی پیروی کرے گا تو وہ نہ کسی خوف اور اندیشے سے دوچار ہوگا، اور نہ اسے دنیا میں رنج و الم سے دور ہونا پڑے گا۔ لہذا قرآن کریم کی مختلف آیتیں اس معنی میں دلالت کرتی ہیں، لیکن اللہ کے نظام میں اور ہمارے انسانی نظام میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دفعے تمام مسائل کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیتے ہیں۔ جب ہمیں محتاج بنایا، تمام ضرورتوں کی تکمیل کی ذمہ داری دی، تو یہ بھی واضح فرما دیا کہ آپ کی یہ ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی، آپ کی یہ تمام ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی۔ اور اس سلسلے میں ہم نے جب نظر ڈالی تو ایک مشہور حدیث جو ہم اور آپ بار بار پڑھتے ہیں اس پر ہماری نظر جاتی ہے، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ کب؟ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کا مزاج بنائے رکھتا ہے۔ یعنی ہم اور آپ محتاج
نعمتوں رحمتوں دیگر تمام انعام و اکرام کے ضرورت مند اور اس محتاجی کو اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے دور کرنے اور اپنی نعمتوں سے نوازنے کا وعدہ فرمایا، اور اس نے دیا اور صاف اعلان فرما دیا کہ اے بندو، تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا تمہیں اکیلے رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ لا رہبانیت فی الدین، دنیا میں اس زندگی کی ایک مسلمان کے لیے کوئی اہمیت نہیں جس سے وہ لوگوں سے کٹ کے اکیلے تنہا اپنے مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کے لیے ہی فکر مند ہے، بلکہ دنیا میں جب بندہ جائے گا تو ایک سماج ہے، اس کے افراد ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، ہر طرح کے لوگ اس سماج میں رہیں گے، اور ایک ایسے سماج میں جس میں مختلف اکائیاں ہوں۔ اگر اللہ کی مدد چاہیے، اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد اس وقت تک مستقل کرتا رہے گا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرے گا، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے آس پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کی، سماج میں کسی حیثیت سے اس کی ضرورتوں کو سمجھنے والے کے لیے جب تک بندہ مدد کرے گا تب تک اللہ کی مدد رہے گی۔ اس مدد کی بے شمار قسمیں اور بے شمار رتبے ہیں۔ سب سے اعلیٰ رتبہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ہم ضرورت مند، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، ہمارے پاس کھانا اتنا ہی جس سے صرف میرا پیٹ بھر سکے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس جذبے کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں، اللہ نے ہمارے دل کے اندر یہ نعمت رکھی ہے، تو سب سے اعلیٰ رتبہ ہے کہ ہم اپنے بھوک، اپنی پیاس، اپنی ضرورت کے باوجود وہ چیز اپنے دوسرے بھائی کو دیں۔ اور اسی لیے ایک حدیث میں کہا گیا افضل الصدقہ، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے ان تنفقا، کہ تم اس وقت خرچ کرو وانت صحیح، جب تم تندرست ہو، صحت مند ہو، بیماری سے نہیں گئے ہو، شہید اور تمہیں اس مال کی ضرورت اور لالچ ہے، تخشل فقر، تمہیں یہ بھی دل ہے کہ اگر یہ پیسہ خرچ کر دو گے تو کہیں محتاج نہ ہو جاؤ، وَتَأْمَلُ الْغِنَىٰ، اور اس کے امیدوار بھی ہو کہ اللہ وہ ذات تمہیں کہیں سے مالدار اور صاحب حیثیت اور ضرورتوں کی تکمیل کے انتظامات کرے۔ تو سب سے بہترین اور اعلیٰ رتبہ ہے کہ آپ اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے اپنے بھائی، اپنے پڑوسی، اپنے آس پاس لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اور جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کے بے شمار واقعے ہم کو اور آپ کو ملتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ اعلیٰ ترین رتبہ، یہ اعلیٰ ترین مزاج ہر انسان کے لیے ممکن نہیں۔ ہر انسان اس رتبے پہ فائز نہیں ہو سکتا کہ بھوکا خود ہو، اپنے پڑوسی کو کھلائے، کپڑے کی ضرورت اسے خود ہو، اپنے بھائی کو خریدوائے، اس پر ہر ایک فائز نہیں۔ لیکن اب میں آتا ہوں اس کا ادنا ترین درجہ، ہم اور آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور عام طور پر آخری پارے کی چھوٹی صورتیں ہم میں سے بیشتر کو یاد بھی ہیں اور بیشتر لوگ اس کے ہلکے پھلکے معنی بھی جانتے ہیں۔ انہی چھوٹی صورتوں میں ایک صورت ہے سورۃ الماعون، انہی صورتوں میں ایک صورت ہے الماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ یہ جو پوری صورت ہے اس سورے کا نام ہے سورۃ الماعون۔ اس سورے کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ الذی یکذب بیوم الدین، یہ عاص بن وائل کے تعلق سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس
سورہ کے اندر عاص بن وائل کی بری خصلتوں، برے انجام اور دنیا و آخرت میں اس کی ہر طرح سے محرومیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح وہ دین کی حقیقتوں کو جھٹلاتا تھا، کس طرح یتیموں کو ذلیل و خوار کرتا تھا، انہیں ستاتا تھا، کس طرح غریبوں کو کھانا کھلانے والے، محتاجوں کی بھوک کی فکر کرنے والوں کے تعلق سے وہ بالکل ہی منفی رویہ رکھتا تھا، یہاں تک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخر کی 3 آیتیں ہمارے اور آپ کے غور کی مستحق ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے۔ یہاں پہ غور کرنا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں کو پڑھنے میں غفلت برتتے ہیں، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، یاد رہا تو پڑھ لیا، بھول گئے تو ذہنوں میں لانے کی ضرورت نہیں محسوس کی، یا دوسرے نمبر پر الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو یہ کام کرتے تو ہیں لیکن ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں، اللہ کو خوش کرنا نہیں، بلکہ ریا، دکھاوا، لوگوں میں یہ پیغام دینا کہ مسجدوں میں جانے کا پابند ہے، پہلے جاتا ہے، بعد تک بیٹھا رہتا ہے، فرض، سنن، نوافل سب چیزیں پڑھتا ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں ریا کے ساتھ ہوں تو ان آیتوں کے اندر اس کو ڈرایا گیا ہے کہ اس کے لیے بربادی ہے۔ اور اس کے بعد جو لفظ ہم کو اور آپ کو اپنے ذہنوں میں رکھتا ہے وہ آخری لفظ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ان لوگوں کے لیے بھی بربادی ہے، وہ لوگ بھی دوزخ کی خطرناک ترین، جس کے عذاب سخت ترین ہوگا، اس کے مستحق قرار پائیں گے، جو معمولی چیز کو بھی لوگوں کو نہیں دیتے۔ میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نوازنے والا ہے، تمام کے تمام بندے اس کے محتاج ہیں، وہ ذات تمام مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس نے نظام دیا اور واضح کر دیا کہ جب بندہ اپنے بھائیوں کی مدد کا جذبہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کریں گے۔ بندوں کے اس جذبے کی ہم نے 2 قسمیں بیان کی، ایک سب سے اعلیٰ جس میں انسان اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے اپنے بھائی کی ضرورتوں کو پورا کرے، اور یہ لفظ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ یہ اس کا ادنا ترین اور معمولی ترین درجہ بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ معمولی چیزوں کو اپنے بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو، پریشان حال لوگوں کو نہیں دیں گے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں بربادی، آخرت میں دوزخ کی خطرناک ترین وادی ویل ان کا انجام بن سکتی ہے۔ اور جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ آخر وہ معمولی ترین چیزیں کیا ہوتی ہیں تو ہر زمانے میں اس کا معیار بدلتا ہے۔ معمولی اور وہ چیزیں جس کو دینے سے منع نہیں کرنا چاہیے، اس کا معیار زمانے کے بدلنے کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں 3 چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا تھا، یہ 3 چیزیں کوئی کسی کو دینے سے منع نہیں کر سکتا: الماء پانی، والکلا اور گھاس پھوس جانوروں کے کھلانے پلانے کے لیے، والنار اور چولہے جلانے کے لیے آگ۔ اور اگر ہم آج سے 20-25 سال پہلے یا تھوڑا اور پہلے جائیں تو یہ معیار ہم اور آپ شاید ابھی بھولے نہ ہو، ذہنوں میں ہو، کیا تھا؟ سماج میں شادیاں ہوتی تھی، ٹینٹ ہاؤس ہوتے تھے نہیں تھے، اس زمانے میں یہ ضرورتیں نہیں ہوتی تھی، لہذا جب شادیاں ہوتی ایک ایک گھر سے تخت یا بڑے کھاٹ آتے، بستر آتے، کرسیاں آتی، اسی طرح جو اور ضرورتی چیزیں تھی وہ تمام لوگ مل کر ان خوشیوں میں شریک ہوتے۔
اسی طرح سے تو ہم اور پیچھے جائیں تو ہمیں یاد ہوگا کہ اپنے علاقوں کے چند اشخاص، چند عمرہ ایسے ہوتے تھے کہ جن کے بارے میں صحابت کی جب مثال دی جاتی تھی تو کہتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں چولہا بجھتا نہیں، اور چولہا نہ بجھنے کا مطلب ان کے گھر میں ہمیشہ آگ جلتی رہتی، اور غریبوں کو جب ضرورت پڑتی تو بہت سارے لوگ آگ لے کر ان کے یہاں سے لا کر اپنے چولہے میں وہ آگ رکھتے اور اپنا چولہا پھر جلاتے، لکڑیاں جلتی، اس پر کھانے بنتے۔ تو ان چیزوں کو، آگ کو دینا، اپنے گھر موجود کھاٹ کو دینا، تخت اور کرسیاں دینا، اسی طرح سے شادی کے وہ سامان جو ایک دوسرے کی ضرورتوں میں استعمال ہو۔ پچھلے 20-25 سال پہلے تک جب ٹینٹ یا دیگر چیزوں کا رواج نہیں تھا، یہ معمول میں آتے تھے۔ اگر کوئی انہیں منع کرے، کوئی انہیں روک دے، کوئی اپنے پاس رکھے رہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب جو جہنم کا خطرناک ترین اور سخت ترین عذاب پہنچانے والی وادی کے نام پر جانا جاتا ہے، اس کے مستحق ہوں گے۔ اب ہم آج موجودہ زمانے میں آتے ہیں۔ آج کل جو دن چل رہے ہیں، سردیاں شروع ہو چکی ہیں، شادیوں کا موسم، ہم اور آپ ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جس میں چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی حیثیت سے نوازا۔ ایک سیزن میں جو کپڑے استعمال کیے، جو سویٹر، جو جوتے، جو موزے، جو شال، جو کمبل، جو لحاف اور دیگر سردیوں کے سامان ہم میں استعمال کرتے ہیں، جب عمریں بڑی ہوتی ہیں تو وہ ان کے لیے قابل استعمال نہیں رہ جاتے۔ کچھ لوگ ہر سال ان چیزوں کو بدلتے رہتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور وجہ سے ان کو استعمال نہیں کرتے۔ اگر ہم نے ان سردیوں کے شروع میں بہترین اور قابل استعمال ان لباسوں کا جائزہ لیا اور سماج میں راستہ چلتے پھرتے سڑکوں پہ ہماری نظریں پڑتی ہیں، کس طرح لوگ کی کرتے ہیں، کس طرح ایک سویٹر نہیں ملتا، کس طرح رات میں اشتہار میں چپکائے کیے پلاسٹک کے بینر وہ اکھاڑ کر اوڑھ کر لیتے رہتے ہیں۔ اگر ہماری رگیں نہیں پھٹی، اگر ہم نے ان کی تکلیف کو محسوس نہیں کیا اور اپنے ان کپڑوں، شال، چادر، کمبل، سویٹر کو ان ضرورت مندوں کے لیے خاص نہیں کیا، تو یاد رکھیے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ میں ہم اور آپ آ سکتے ہیں اور ہمارا انجام وہ ہو سکتا ہے جس سے ڈرایا گیا ہے۔ اسی طرح شادیاں، ہم اور آپ اپنی شادیاں، اپنے گھر والوں کی شادیوں میں ایک تعداد ایسی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، کئی سوٹ، کئی مختلف اعلیٰ قسم کے کپڑے ان کے ایسے ہوتے ہیں جو 2-4 سے زائد مرتبے وہ استعمال نہیں کرتے، لیکن وہیں سماج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں شادی کا جوڑا دینا بھی کھلتا ہے، جو اپنی بچیوں کے لیے اس کا انتظام نہیں کر پاتے۔ اگر ہم 100-150 روپے میں ڈرائی کلین کر کے اچھے پیک میں انہیں دے دیں تو جو ہمارے استعمال کے لیے نہیں رہیں گے وہ ان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، اور اگر ہم انہیں دیتے ہیں تو یؤثرون علی انفسہم کے اجر کے بھی مستحق ہوں گے، اللہ تعالیٰ مزید نوازے گا بھی۔ اور اگر نہیں دیتے ہیں تو جس طرح آگ، پانی اور ضروریات کی بنیادی چیزیں ہمارے یہاں پڑی رہیں اور ہمارے بغل میں چولہا نہ جلے، ہمارے گھر بے شمار کرسیاں تخت پڑی رہے لیکن ہمارے بغل میں انتقال ہونے والے تمام لوگوں کے گھر کے سامنے ایک کرسی نہ ہو، سب کھڑے ہونے پر مجبور رہے، تو یاد رکھیے یہ اسلام دین فطرت ہے، یہ اسلام دین رحمت ہے۔ اس میں صاف بیان کر دیا گیا ہے اللہ بندوں کی مدد اس وقت تک ضرور کرتا رہے گا جب تک آپ کے اندر تھوڑا سا ہلکا سا ہی یہ جذبہ پایا جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے سردیوں کے شروع میں جائزہ نہیں لیا، شادی کے موسم میں اپنے ان غیر استعمال شدہ کپڑوں کو نکال کر مدد نہیں کی، تو ایک زمانہ آئے گا وہ کپڑے خراب ہو جائیں گے، ایک زمانہ آئے گا وہ میرے استعمال کے لائق بھی نہیں رہے گا اور کسی
موت کے بھی استعمال کے لائق نہیں رہے گا، لہذا غنیمت جانیے اور اپنے آپ کو ان چھوٹی اور معمولی چیزوں سے جو بے شمار اجر ملتے ہیں اس سے محروم مت کیجیے۔ ابھی جائزہ لیجیے اپنے ان کپڑوں کو جو کسی کی بھی ضرورت کے استعمال کے لائق ہو سکتے ہیں، انہیں عزت کے ساتھ دھلوا کر اچھے پیک کے ساتھ اگر 100-150 روپے خرچ کرنے کے بعد ہم کسی کی خوشیوں میں اضافہ کر سکیں، کسی کی زندگی کو اچھا بنا سکے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو اس سے کہیں زیادہ بہتر بنائے گا۔ اور اس نے کہا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کے اس نظام کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ مزید نوازے گا۔ آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کے تمام حقائق، عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، انسانی ہمدردی سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو انتقال کرنے ہیں ان کی مغفرت فرما۔